برادران اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہماری جماعت اہل سنت کے جریع و فہیم عالم دین حضرت مفتی شہزاد عالم مصباحی رضوی صاحب نے جب سے اللہ یاری کے چیلنج کو قبول کیا ہے اور اس کو حقیقی اور اصولی مناظرہ کرنے یعنی آمنے سامنے بیٹھنے کا مطالبہ کیا ہے، تب سے وہ اور اس کے ہندوستانی دوست سب پردے خفا میں چلے گئے ہیں۔ جبکہ مفتی صاحب نے تین آپشن رکھے ہیں، یعنی پہلی خواہش تو یہی ہے کہ حسن اللہ یاری خود ہندوستان آئے، اگر وہ نہیں آ سکتا تو اس کا کوئی انڈین چیلا آ جائے جس کو اس کے دلائل مضبوط لگتے ہیں اور وہ اس کے دلائل چیک بھی کر چکا ہو، یا پھر اس کی فکر کے حامل لوگ مفتی صاحب قبلہ کے چیلنج کو قبول کر لیں۔ مگر افسوس کہ اتنے آپشن ہوتے ہوئے بھی کوئی آپشن نہیں چنا گیا۔ چننا تو دوسری بات، اللہ یاری مارے خوف کے اپنے چینل پر سنیچر کو لائیو تک نہیں آیا اور اب کافی دن تک شاید غائب ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ 13 جون کو اس نے ہم اہل سنت و جماعت کو دوبارہ چیلنج دیا، جس کو ایک ہفتے کے اندر ہی ہمارے مفتی صاحب قبلہ نے قبول بھی کر لیا۔ ابھی اس کو کوئی شرط بھی نہیں دی، بس آمنے سامنے بیٹھنے کو کہا، جو شرط نہیں بلکہ مناظرے کی حقیقت ہے، کیونکہ مناظرہ کہتے ہی آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کو ہے، اور ایسا مطالبہ کرنا صحیح بھی ہے کیونکہ 15 سال سے آن لائن بکواس کر رہا ہے یہ شخص۔ وہ صرف ایک بار، زیادہ نہیں، صرف ایک بار آمنے سامنے آنے کی ہمت تو کرے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ کئی دن گزرنے کے باوجود حسن اللہ یاری اور اس کے آپریٹر کا تو کوئی جواب نہیں آیا۔ ہاں، بابا جان ممبئی کی ایک کلپ ضرور سننے کو ملی کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آف لائن تو مناظرہ نہیں ہوگا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بابا جان بتائیں گے کہ وہ غیر اصولی بات کے سپورٹ میں کیوں کھڑے ہیں؟ ارے جب بتا دیا گیا دلائل سے مناظرہ کہتے ہی روبرو بات کرنے کو ہیں، تو دریچے شک والے طوطے کی طرح رٹ لگانا محض نادانی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ برائے کرم اس میدان میں واسطہ بننے سے پہلے کچھ اصول مناظرہ خود بھی سیکھ لیں اور حسن اللہ یاری کو بھی تاکید کریں کہ وہ بھی کچھ اصول سیکھ لے۔ اور جناب بابا جان، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھاگنا مت، یہ سب گھسے پٹے الفاظ کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی۔ ارے بھاگ کون رہا ہے آمنے سامنے آنے سے؟ یہ تو سب جان رہے ہیں۔ اور سنو، اللہ رسول شیخین و سیدہ کا وسیلہ دے کر ایموشنل کھیل کھیلنے کی کوشش مت کرو۔ بخدا ہم بھگانے والے لوگ ہیں، بھاگنے والے نہیں۔ ہم فرار نہیں، حیدر کرار کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اب ہم کہہ رہے ہیں بابا جان، خدا کا واسطہ، محبت شیخین کا واسطہ، سیدہ کائنات کا آپ کو واسطہ، امام حسن و حسین کا واسطہ، مولا کائنات کا آپ کو واسطہ، اس معاملے میں نہ کہیں آپ بیچ سے نکلنا اور نہ حسن اللہ یاری کو کہیں بھاگنے دینا۔ اس کو اس مسئلے پر ذلیل کرنا ہے انشاءاللہ، مگر آپ اس کو بلاؤ۔ اس کا انڈیا آنا بہت آسان ہے، وہ یو ایس اے سٹیزن ہے اور فل پروف سیکیورٹی کے ساتھ وہ انڈیا آ سکتا ہے۔ اور رہا یہ کہنا کہ شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کے ایمان کا مسئلہ اور اس کی پاسبانی، تو یہ سعادت الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اور مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے نہایت ہی اخلاص، یقین اور استقلال کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ اولاً اس لیے کہ ہم خود اس ایمان عظیم پر دل و جان سے قائم و ثابت قدم ہیں، اور ثانیاً اسی ایمان کی پاسبانی اور تحفظ ہی کے لیے ہم نے آمنے سامنے مناظرے کا راستہ اختیار کیا ہے، تاکہ ہم امانت ایمان شیخین پر دلیل و حجت کا پہرا دیں اور باطل کی زبان کو بند کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مناظرہ روبرو اور دلائل کے ساتھ اس قدر فیصلہ کن ہو کہ حسن اللہ یاری جیسے تانازن رافضی کی رسوائی اور بے بسی ساری دنیا پر آشکار ہو جائے، یہاں تک کہ وہ دوبارہ نہ کسی سنی عالم دین کو نہ آن لائن اور نہ ہی آف لائن کسی مناظرے کا چیلنج دینے کے لائق رہے۔ ہماری تمنا ہے کہ اس کی حالت بھی وہی ہو جو اس دعوے دار قاری احمد حسن کی ہوئی، جو 150 مناظروں کا دعویٰ لے کر آیا تھا، مگر اہل سنت کے جلیل القدر علماء کے سامنے یوں منہ کے بل گرا کہ دوبارہ نام لینے کے قابل نہ رہا۔
اور رہی یہ بات جو آپ نے کہی کہ حسن اللہ یاری ہمیشہ 25 افراد پر مشتمل قافلے کے ساتھ چلتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ ان کے قیام و طعام اور سفر کا خرچ کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اب اس سے تو صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ شخص جس علم کا دعوے دار ہے وہ علم در حقیقت اس کا ذاتی سرمایہ نہیں بلکہ کسی دوسرے کا عطیہ ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ سارا سلسلہ کسی باقاعدہ اسکرپٹ اور پیٹھ پیچھے ہدایت کاروں کی تخلیق ہے، جیسا کہ طاہر الپادری کا حال معروف ہے، جو اپنی کتابیں خود نہیں لکھتا بلکہ دوسروں سے لکھوا کر اپنے نام سے منسوب کروا لیتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ اس بد زبان مدعی علم کا بھی معلوم ہوتا ہے، جو خود علمی میدان کا سپاہی نہیں بلکہ غیروں کا تیر ہے جو کسی اور کے ترکش سے چلایا جا رہا ہے۔ رہا 25 لوگوں کا خرچہ تو فقیر حسنین بقائی اور اس کی پوری ٹیم اٹھائے گی۔ میں تو کہتا ہوں 25 نہیں 250 افراد لے کر آئے حسن اللہ یاری، جیسے میں اپنی پہلی کلپ میں کہہ چکا ہوں کہ پورا خرچ میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر پھر بھی انڈیا آنا نہیں چاہتا تو کسی ٹورسٹ کنٹری دبئی وغیرہ بلوا لو، مگر بلوا لو صرف ایک بار، ورنہ اس سے کہو کہ اپنے بدبودار منہ کو بند رکھے اور آپ بھی اس کی کٹ پتلی بننے سے بچو، استعمال ہو رہے ہو اس کے ہاتھوں بابا جان۔ آخری بات، اگر اس کو آمنے سامنے بیٹھانے کی حیثیت ہو تو ہی دوسری کلپ بنانا، ورنہ اس تماشا بازی سے دور رہو۔ رہا آپ کا یہ کہنا کہ آمنے سامنے مناظرے سے جھگڑا ہوتا ہے، یہ صرف مناظرے سے بھاگنے کا طریقہ ہے، ورنہ آپ بھی جانتے ہو کہ بنگلور اور جھانسی میں آپ کے ہم مجاز لوگوں کے ساتھ مناظرہ ہوا اور بڑے سلیقے سے ہوا، بدنظمی کی آج تک کوئی شکایت نہیں آئی۔ آپ خود جا کر یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور حسن اللہ یاری کو بھی بھیج دیں۔ ہم وعدہ لیتے ہیں کہ کوئی بدنظمی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اہل سنت کو مبارک ہو کہ 25 جون سے پہلے ہی حسن اللہ یاری کی ٹائیں ٹائیں فش ہو گئی۔ ہم نے جان لیا کہ یہ دوسرا مرزا انجینئر ہے جو عدت گزارنے والی مستورات کی طرح بند کمرے میں ہی بیٹھ کر بک بک کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ چلتے چلتے ایک بات اور کہہ دوں کہ حسن اللہ یاری اور اس کے ہندوستانی دوستوں پر تا دم مرگ روبرو مناظرہ کرنا علماء اہل سنت اور عوام بریلویوں کا قرض رہے گا، اور انشاءاللہ یہ اسی قرض کے ساتھ قبروں میں جائیں گے۔ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اہل سنت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔